الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللہ تعالی کی بہت مہربانیاں ہیں میرے پر جو اس مدینہ المنور میں جمع ہوئے ہیں اور مسجد الخلیل میں جمع ہوئے ہیں، جس شہر کا نام ہے مدینہ المنورہ. منور یعنی روشن دار. یہ ملک وہ ہیں روشنی والے ہیں جس میں ایمان بھی جمع ہوگا ایک دن. وَإِنَّ الْإِيمَانُ لَيَأْرَزُ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرَزُ الْحَيَّ فِي جُحْرِهَا. سارے دنیا میں ایمان کم ہوتے جائے گا اور آ کر کے مدینہ منور میں جمع ہوگا. جس طرح شام اب آپ نے بھیڑ میں اندر جمع ہوتا ہے نہیں، اس طرح ایمان بھی جمع ہوگا. آج کل بھی یہی بہت حرم میں موافدین ہیں یا زوار ہیں، بولتے ہیں واللہ میں ایمان محسوس یہ ہوتا ہے تو ہے ادھر اندر حرم میں، بس باہر سے آئے ہیں ان کو پتہ ہے تو ادھر کس طرح دنیا چل رہی ہے. ایمان کا ذائقہ جو بولتے ادھر ہی ہمیں مل رہے ہیں، تو برابر ادھر ایمان ہے. اور حرم سے باہر ادھر بھی تھوڑا بہت ایمان میں کچھ ڈیفیکٹ پڑ گئی ہیں، جو دنیا کے جو ہیں ذوق اور سب چیز موجودات ہو گئی ہیں، لیکن حرم میں خاص طور اندر تو نہیں ہے. ان کا مطلب تو حدیث بھی آپ نے صحیح ہو رہی ہیں. وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرَزُ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرَزُ الْحَيَّ فِي جُحْرِهَا. وہ حرم کے باب سلام سے داخل ہوئیں گے نہیں تو ایک گیٹ ہے ایسے یہ لوہے کا جو بنایا ہے چھوٹا سا گزرنے والا آنے جانے والا ادھر سے، اس کے پر یہ حدیث لکھا ہوا ہے.
تو ایک دن یہ ایمان ایسا جمع ہوگا اس مدینہ منور میں، اور جو بھی منافق ہوں گے 70,000 منافق بھی ادھر سے نکل جائیں گے. پتہ نہیں کس طرح نکل جائیں گے، واللہ ہی جانتے ہیں. بہت طریقے ہیں نکلنے کا. اور وعلیکم السلام. اور المدینہ تنفی خبثھا کما ینفی الحدید القیر. مدینہ منور ایسا خباثت کو باہر نکالیں گے جس طرح سریا ہیں ان کے پر کٹ ہو جاتی ہے نہیں، اس کو کیسے کریں گے تو گر جائے گا، اس طرح خباثت کو بھی نکال لیں گے. سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے. اور مدینہ یہ جو ہیں ان کے پر چوکی دار ہیں ملائک، چوکی کر رہے ہیں اس کا. یحرس الملائک. دجال جو ہے وہ بھی ادھر داخل نہیں ہو سکے گا. آئے گا مدینے کی طرف آئے گا، لاگے باہر ادھر جرف کی طرف، ادھر باہر ادھر ذکر آئے تو اس طرف ہو. اس کی وجہ سے بولتے ہیں جرف والے کو بھائی خیال کرو آپ کے پاس دجال آنے والا ہے، اس طرف ہے. لیکن مدینے میں اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ بڑا دجال جو ہے. یہ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے دجال تو بہت ہو چکے ہیں. کسی کو دجال بولا جاتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو دجال، شریعت میں ان کو بولا جائے گا دجال. یہ دجال ہیں. جھوٹ بولنے والے کو کیا بولا جائے گا؟ دجال. یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، ان کے شاگرد ہیں میرے خیال میں بڑے دجال. تو یہ بڑا دجال جو ہے یہ نکلے گا ایک دن، اس کا بھی خروج ہوگا. کدھر سے نکلے گا؟ خراسان میں سے نکلے گا. خراسان کا شہر کدھر ہے؟ یہ ہے ایران میں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بتائے تو دجال کا خروج ہوگا خراسان میں سے. اور پھر وہ ادھر آپ نے چھوٹے چھوٹے دجالوں کو جمع کرے گا تو دنیا میں اس کو گھومنا پھرنا ہے. جو بھی دجال جدھر ہوگا ان کو آپ نے ساتھ کرے گا نہیں. تو آئے گا اصفہان میں، پہلے تو ایران میں سے دجال جو بھی ہیں سب کو جمع کرے گا اپنے ساتھ. تو اصفہان میں جو ہے تو ان کے ساتھ نکلیں گے 70,000 یہودی. اصفہان جو ہے وہ ہیں ایران میں، تہران کے نزدیک. وہ بھی ایک بڑا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر بنا. ادھر ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے حارت الیہود اصفہان میں. اس کی وجہ ان کے حاکم وغیرہ جو ہیں اکثر یہودی ہیں، اور ان کے لیک چلے کیوں ان کی یہودیوں کے ساتھ زیادہ ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ ان کا آپس میں ملتا جلتا ہے نہیں. تو 70,000 یخرج معه 70,000 من یہود اصفہان. 70,000 نکلیں گے اصفہان میں سے. ہوں گے تو زیادہ لیکن من اصفہان 70,000 من یہود. نہیں بولا من اصفہان تو یعنی نکل گیا سب، نہیں. 70,000 من یہود اصفہان. من یہود یعنی اس برتن سے اتنا گلاس نکالنا ہے یا اتنے گلاس نکالا گیا ہے، باقی اندر ہیں. باقی ان کا مطلب یہ 70,000 کا ذکر ہے تو ان کا مطلب تو اور بھی ہے نہیں. من کے ذریعے اور بھی ہوگا نہیں. بول دجال ادھر یہود اور بھی ہوں گے. پھر یہ دجال چلتا رہے گا دھرتی پر، اور چھوٹے چھوٹے جو بھی دجال تھے جنہوں نے جھوٹ والے کو سارے کو اکٹھے کرے گا. اور ان کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. کبھی کتاب لے آئیں گے تو وہ حدیث جس طرح نص ہے اس طرح بتا دی جائیں گے، لیکن یہ یاد جو ہیں وہ یہی ہیں. تو مطلب جو ہے مدینہ منور کے بارے میں بول رہا ہوں تو یہ مدینہ المنورہ، منورہ یعنی روشنی والا ملک. نور عربی میں آپ جانتے ہیں ولع النور یعنی جلاؤ، روشنی کو جلاؤ. یہ مدینہ منور خود شہری روشنی ہے. اس میں اصل کائے کہ اسلام کی روشنی ہے، دین کی، ایمان کی، سب یہ ہیں روشنی. اس کو بولا جاتا ہے. ویسے تو اندھیرا ہے وہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہا تھا، ان کے ساتھ شاید واللہ عالم عمر تھا، تو ایک گھر میں روشنی تھی، بتی یعنی جل رہی تھی، اور ایک گھر میں بتی نہیں تھی لیکن بچے چھوٹے تھے وہ. تو ان کو بولا یہ گھر جو ہے جس میں بتی تھی، بولا یہ اندھیرا ہے اس میں، اور جس میں بچے تھے رو رہے تھے، اور بچے ہیں چھوٹے ہوتے، تو اس میں اتنی بتی نہیں تھی بڑی، یا چھوٹی تھی یا نہیں بھی تھی بالکل. بولا یہ گھر روشندار ہے، یہ اس میں روشنی ہے بچوں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی وجہ. تو یہ ہے مطلب جو ہے ہوگا اس میں، اس گھر میں دین کا ذائقہ زیادہ ہوگا. بچے تو تھے لیکن اس میں بچی تھی لیکن وہ اندھیرا تھا. یہ بھی کو اس کا معنی ہوگی نہیں آخر. تو مطلب جو ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ شہر وہ ہیں جس میں یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. ابھی اس میں انسان کو چاہیے، کس ملک سے بہت آگے ہیں، ہر ملک سے ادھر آگے ہیں لوگ، اور محتاج بھی ہیں دین کا. ایک بولے اللہ فل لگے ہوئے ہیں تو چلے، اکثر میں اس کے دلوں میں اندھیرا ہے. تو ابھی اس کو دل کو پر کرنا ہے روشنی کے ذریعے، روشنی ڈالنا ہے. ادھر سے اگر آیا مدینے میں اور واپس گیا اپنے ملک میں اور روشنی اس میں پیدا نہیں کیا تو یہ بدبخت ایسا کوئی نہیں ملے گا. ایک جائیں کسی بازار میں خریداری کرنے کے لیے اور گھوما پھرا، خریداری کچھ نہیں کیا، اچھی چیزیں تھیں اور خرید کچھ نہیں کیا، نہیں کتاب خرید کیا، نہیں قلم خرید کیا مثال تو، اور واپس آیا. وہ دوسرا اس نے قرآن خرید کیا، حدیث خرید کیا، کتاب لے، کوئی فائدے والی بات ہے نہیں خریداری. اب یہ بھی اس طرح آگے اس ملک سے جس ملک میں روشن والا نہیں ہے وہ، کیونکہ روشندار وہ ملک ہے جس میں قال اللہ و قال رسول ہوگا. بس جس ملک میں بدعتیں چلتی رہیں گی، شرک ہوگا، وہ صالح لوگ ہیں ادھر لیکن کام والا نہیں ہے. وہ صالح لوگ جو ہیں ان کا مطلب وہ کم ہوگا، یا تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں صحیح. ان جو مخالف اسلام والے جو ہیں ان کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن بے فائدے والی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بتاؤ ان کو میرا رسول کون ہے خسارے پانے والا. اعمال کر رہے ہیں لیکن خسارہ ہے، خسارے والے اعمال. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بہت رات دن لگے ہیں عمل کرنے کے لیے لیکن خسارے والے اعمال کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی پر نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بولنے کے مطابق نہیں ہے. تو ان کا مطلب یہ اعمال کیا ہو جائے گا؟ خسارے والا ہو، نقصان کر رہے لیکن بیکار کام ہو گیا. اور قیامت کے دن بھی آئے گا ادھر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بہت آئیں گے لوگ ادھر، اعمال بہت جائیں گے لیکن مٹایا جائے گا، کام کا نہیں، بولنے کے مطابق نہیں. خالق نے پیدا کیا ہے، وہ اس میں بتایا اس کے مطابق اعمال کرو، اس دھرتی پر چلو، جس طرح وہ بتایا اس طرح چلو. اور جس کی مفہومیت نہیں ہے تو جا کر کے ان کے رسول سے پوچھ لو، تو آپ کو بتائے گا تو کس طرح ان کے مراد ہیں، کس طرح آپ عبادت کرو، کس طرح یہ سارا. تو
تو ادھر آیا اللہ کے بندے جو بھی آئے ہیں ہر جنسیات سے آئے ہیں، پاکستانی، اردو، انڈیا کا، سارے آئے ہیں ادھر موجود ہیں، لیکن ادھر بھی شیطان کے ساتھ صحبت رکھ لیا۔ مدینہ منور میں بھی فیض نہیں پایا، سارا دن کمائی میں لگا ہوا ہے اور تعریف بس بنا رہے ہیں، اور ادھر سے جب واپس ہوگا تو کدھر جائے گا، جا کر کے تھکا بھی ہوگا، لیکن پھر وہ لگا دیا، ایک 50 والی پلیٹ لگا دیا، یا 100 میں یا 150 میں، وہ 2 تاریخ کا پیسہ لگا دیا اس میں 2 تاریخ بولا کیا بات ہے، پلیٹ لگا دیا اور ساری رات اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ اگر ہاں وہ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں جائے گا ممکن، وہ ملا بلا رہے ہیں آؤ آؤ اللہ کے سامنے حاضری دوں، اور یہ ایک فکس کرنا ہے مالک الملک کے پاس، آؤ آپ کی صحیح ہو جائے تو آپ کی حاضری ہو جائے تو کٹھے اور فکس کر لے، ہو سکتے ہیں بہت ہوں گے تو مالک ملک کو ان کو منت کر رہیں گے تو ہو سکتا ہے راضی ہو جائے میرے کو، لیکن نہیں آتا، وہ اس کو اس پسند پڑ گیا ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہو جاتی ہے یہ، کیونکہ عبادت کے نمونے بہت ہیں۔ ہاں مشاعر ان کو بولے جاتے پینا، جس طرح قوم موسیٰ بچڑے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور یہ پی رہا تھا، عبادتیں یہ عبادت ہیں، اور تعظیم یہ عبادت ہوتی ہے۔ کسی کو زیادہ چاہ سوائے اللہ سے کرتے ہیں وہ بھی وہ اس کا الہ ہو جاتے ہیں، یہ مرضی کا بندہ ہو گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، دیکھو جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ بنا دیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا تعس عبد الدرہم والدینار، کچھ لوگ ہیں وہ ریال کا بندہ ہے، درہم والدینار، 10 ریال کا بندہ ہوا اور ریال کا بندہ ہو چکا ہے، 24 گھنٹہ ریال اور دینار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بس، اور اتنا بھاگنا اگر نہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے بھاگتے رہیں تو کتنا اس کا دل روشندار ہو جائے گا۔ ہاں سارا دن کماؤ، لیکن مغرب کی اذان آ گئی تو کم از کم جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1000 کی نماز ملتے ہیں ثواب، اور جو ادھر تقریریں کر رہے ہیں ادھر تو اردو والے ہیں نہیں تقریر کرنے والا، لیکن کم از کم جا کر کے ادھر تلاوت قرآن کی کر لے، یا 2 نیکیاں کما لے، یا کسی کے پاس قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، الف با سیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کم از کم فاتحہ تو صحیح ہو جائیں۔ فاتحہ بھی پڑھنے میں مشکل ہے، نہیں پڑھتے صحیح میں، فاتحہ 6 آیتیں 7 آیتیں وہ پڑھنا نہیں آتا، ان کا مطلب کم ہی ہے نا، تو کم از کم جائیں اور سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے زندگی میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا العلم فریض علی کل مسلم، یہ علم جو ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، نہیں بولے میں تو کام میں لگا ہوا تھا، وہ بولے گا سارے عذر ہی ادھر کام نہیں جائے۔ وَجَعَلْنَا الْإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، عذر ادھر کام نہیں جائے، کیونکہ پیدا کیا ہے تو سیکھ کر کے میرے سامنے آ جاؤ اور عالم ہو کر کے جاؤ، جاہل جو ہے ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گا۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں، کس کے اندر خوف ہے؟ جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم نہیں، ان کو پتہ نہیں، اس کی وجہ سے اس کو ڈر نہیں اس کے اندر، علم کے ذریعے ان کو معلوم پڑے گا تو پھر یہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ جب علم سیکھا انہیں فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو نماز میں پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔
اور فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنی پڑتی ہے۔ 17 رکعت یہ تو فرض کے ہیں، اس میں 17 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، اور سنت 2 رکعت لگاؤ فجر کی تو یہ بھی 19 ہو گیا۔ چلو وتر زیادہ بہت نہیں پڑھتا، 1 رکعت پڑھ لیا، یہ 20 تو یہی ہو گیا۔ ابھی 20 رکعت میں 20 مرتبہ یہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور روزانہ 30 دن پڑھا، 30 دن 20 میں لگاؤ تو 300 ہو گیا، فاتحہ بھی ہو گیا۔ 1 مہینہ لگاؤ، شہر لگاؤ، سال لگاؤ، پتہ نہیں کتنا کیلکولیٹر تو ہر کے پاس ہے، تو پتہ پڑے تو میں نے کتنی فاتحہ پڑھی ہے، کتنے سال سے ہی شروع کیا ہے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ ہو جائے گا میرا خیال، مثال طور 2 لاکھ 3 لاکھ کی فاتحہ اگر کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر 2 لاکھ کہیں کے لیے پڑھنے، 1 دن پڑھ لیا خلاص۔ ہاں 1 دن فاتحہ پڑھ لیا یا 1 مرتبہ پڑھ لیا، لیکن یہ روزانہ پڑھنا ہے، جو اس میں جو ہے اندر مراد جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہو، اور آپ کو سیکھنا پڑے گا، پتہ پڑے تو کیا ہے اس فاتحہ میں کون سا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اس میں مراد، میرے لیے بھی کیا ہے اس میں فوائد، لیکن سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ نئی کتاب خرید کرنے ادھر آتے ہیں نا عرب میں میرے پاس، بھائی کتاب لیا ہے، وہ کتاب خرید نہیں کیا ابھی تک، کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ اچھا بھائی ابھی تو فرصت ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سامنے، یہ 2 ماسٹر 3 ماسٹر بیٹھے ہیں، اور آپ کو سکھائیں الف با سے شروع کرو، تو آپ کو فاتحہ صحیح ہو جائے گی، تلاوت اور بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں کوئی بے پرواہی نہیں، بس یہ روح کی غذا ہے، بولا روح کی کیا کرے گا غذا ہی، بدن کے لیے تو ہر چیز خرید کر دیتی ہے۔ 2 پلیٹیں لگا دیا، ایک بجائے 2 لگا دیا، ایک نیل ساز پر لگا دیا تو ایک عرب ساز پر لگا دیا، وہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، یہی بولتے ہیں نہیں، مہندس ایسے ہی بولتا ہے نہیں۔ تو اور علم کے لیے کوئی قابل ہی نہیں سیکھنے کے لیے، کتاب خرید کر لیں، اور ماسٹر صاحب حرم میں اردو والا بھی بیٹھے ہیں، ہم نے اردو والا تیار کیا ہے، وہ بیٹھے ہیں 2 3 بیٹھے اردو والے، ان کے پاس جائیں سیکھنے کے لیے، سیکھ کر کے الف با سے شروع کر لیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ مہم چیز ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام جو ہیں باتیں صحیح پڑھے، نہیں تو گناہ گار ہو جائے، زیر زبر زیادہ کیا کم کیا، ملے گا ثواب تو ملے گا، لیکن اصلاً صحیح پڑھے گا تو پھر ملائکوں کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا، یہ بھی رتبہ ہے نا ایک بڑا۔ لیکن ہے الحمدللہ آج کل بہت ادھر آتے ہیں، لگے ہوئے اسی کام میں، لگا دیا اس کو، اور میں سب کو بولتے ہیں ادھر تو یہ جو قرآن کی تلاوت میں غلطیاں ہیں، اس کی غلطیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، چاہے کیا بھی کر لیں آپ، سارے علماء کے پاس بیٹھو، لیکن الف با سے جب شروع نہیں کرے گا صحیح والا تو آپ کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ بس کہ میں تو ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ ڈاکٹر ایک نہیں ڈبل ڈاکٹر ہو جاؤ، وہ دال ایک لگاتے ہیں، دال ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا، بولا ایک دال کام نہیں تھا 2 لگا دو، ہاں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پاس سند ہے، اجازت 10 قراتوں کی، اور غلطیاں ہیں تو وہ صحیح بھی نہیں ہوگا الا الف با سے، بس الف با شروع کرو، اور 3-4 مہینے کے اندر آپ تلاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے، وسلم لقراءۃ القرآن۔ لیکن اس طرح بدون اساس سیکھنے سے، یا انگلش جو ہے وہ بھی اساس کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، جب انگلش سیکھنا ہے نہیں بات کرنے کے لیے تو بولے گا ABCD، تو پھر یہ بھی انگلش بھی صحیح ہو جائے گی، نہیں تو ہے بولے گا گیٹ آؤٹ، باہر نکلو، یہ آپ کا مخارج انگلش میں صحیح نہیں ہے۔ فرانسی اس میں بھی ایسا ہوگا، فارسی ان کی بھی حروف ہے، اردو کے لیے بھی حروف ہوتی، ہر زبان کے لیے حروف ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا سیکھے گا تو زبان بھی جاری ہو جائے گا اس زبان پر۔ ہم نے الف با نہیں سیکھا نہیں اردو کی، تو اس وجہ سے ہم بھی بعد میں، لیکن مفہوم ہو رہے ہیں، لیکن گڑبڑ تو ہو رہے ہیں بات کرنے میں۔
کیونکہ الف با جو اردو والا جو ہے اساسیات نہیں سیکھا. میں سیکھا ہوں مثال طور عربی آسان ہے میرے لیے، لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے گی چاہے اردو میں یا انگلش میں تو سیکھنا پڑے گا حروف، تو پھر تیار ہو جائیں گے میں بھی. وہ تو دنیا کے لیے، لیکن یہ آخرت کا یہ جنت کی بات ہے نہیں، اس کے لیے تو کوشش کرنا ہے نہیں. تو سیکھ کر کے تیار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں راضی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی باتیں آپ صحیح پڑھتے رہیں گے، دوسرے کو پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن شریف، سورۃ فاتحہ کا بھی ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے، اس میں ام الکتاب اس کا نام ہے. اور جو بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئے ان کے سارے کے معنی اسی سورۃ فاتحہ میں ہے. تو یہ ادھر دیکھیں گے تو کوشش کچھ لوگ آج کل ماشاءاللہ کر رہے، کچھ بندے، باقی جو بے پرواہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، بس آیا نماز پڑھا پھر وہ گیا شیطان کے پاس، ان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ادھر دو ڈیوٹی دے رہے. تو مالک الملک نے منع بھی کیا ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہنا تھوڑا چالو کر سکیں کہے ہوئے ہم کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یاسین میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں تو شیطان کی عبادت نہیں کرو، یہ آپ کا ظاہر ظہور دشمن ہے مبین. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرتے رہو، یہ ہے صحیح راستہ. سمجھ میں آ گا؟ تو کوشش کریں تو اس ملک میں روشنی جدھر ہے نا اس میں سے روشنی حاصل کر کے اس کو پر کر کے جائیں واپس. ملک تو جانا پڑے گا ایک دن، ہر ایک کو آپ نے ادھر آئے کائے کے لیے. ادھر مثال تو جھوپڑی میں رہتا تو چاہتے تو میرے پاس 2 کمرے اچھے ہوئے تو پھر واپس آ جاؤں، یہی مراد ہوتا ہے نہیں. یا کوئی جس کے پاس 2 کمرے بولتے میں بنگلہ بنائے ادھر، پھر چلے جائیں گے واپس ادھر جا کے، حالانکہ ان کو بھی نصیب نہیں ہوا، بنگلہ بھی بنایا ادھر بھی نہیں گیا، دھکے ادھر کھا رہے ہیں. جھوپڑی سے نکلا 2 کمرے بھی بنایا، پھر وہ کیونکہ اس انسان کا پیٹ جو ہے نا مٹی کے بغیر نہیں بھرے گا. مائم لابطنا ابنادم الی التراب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان کا پیٹ جو ہے نا مٹی کے بغیر اور کچھ نہیں پر ہوگا. تو اس کا یہ 2 جھوپڑی میں بیٹھا تھا، ابھی نکلا ادھر سے جائیں 2 کمرے بنائے، 2 کمرہ بنایا، پھر بولتا ہے بنگلہ ہوئے تو اچھا ہو جائے گا، مزہ آئے گا. پھر ادھر آئے گا وہ بھی بن گیا، لیکن وہ عیاشی دوسرے کر رہے ہیں، یہ ادھر دھکے کھا رہے ہیں. وہ ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں موجود ہیں. تو ان کا مطلب جو ہے کوشش کریں دنیا کی تو کمائی ادھر کر کے گیا، لیکن آخرت کی کمائی کرتے رہیں تو اچھا ہو جائے، دونوں ہو جائے، دنیا و دین. لیکن فقط دین چھوڑ دیا اور دنیا میں ہی لگ گیا تو فائدہ کیا ہو گیا. اور یہ وہ شہر ہے کمائی کا شہر ہے، دونوں کمائی ملتی ہے. دنیا بھی ادھر مل رہی ہے 50 ریال، جس طرح بولتے ہیں تاریخ تنخواہ یہاں کیا ہے روز مل رہے ہیں، یہاں 100 یا جتنا بھی ہے. اور آخرت کے بھی کچھ ہو جائے، عقیدہ تو صحیح کر کے جائے نہیں کم از کم. عقیدے میں مشکل ہے، عقیدہ جب مشکل خراب عقیدے میں بگاڑی ہوگی تو پھر یہ تو بربادی ہوگی، کیونکہ عقیدے میں گڑبڑ ہوگی تو یہ مشرک صاحب ہو جائے گا. جب مشرک ہو جائے گا تو پھر تو بیکار آدمی ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے. علم بھی نہیں، کیونکہ مشرک کب ہوتا ہے انسان، کب وہ شرک میں پھنس جاتے ہیں جب علم نہیں، بدون علم کے وجہ سے. بس جن کے پاس علم ہے نا وہ شرک سے آپ نہ احتیاط کر کے
بچا کرتے رہیں گے جب تک مرنے تک ان کا سورت فاتحہ کے مطابق ہی چلتے رہیں گے. تو ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ایسا ظلم ہے، ایسی بربادی ہے انسان کے لیے، ایسی بربادی ہے ہی نہیں. گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن شرک مصیبت ہے. تو ان شرک کی وجہ سے ہمیں کوشش کریں تو اس سے تو بچ جائیں. بات بھی ابھی اس شرک سے بچے گا بھی نہیں الا جب علم ہوگا. بچنا ہے کیسے؟ شرک سے بچنا ہے. اور شرک سے بچنا جناب اگر علم نہیں ہوگا، یہ استعمال نہیں ہوگا تو وہ مشرک صاحب ہو جاتے ہیں کسی حالت میں. بس چاہے کتنا بھی ہوشیار ہوگا. دور لوگوں نے ایسے لوگ ہیں انہوں نے پڑھا ہے 6 سال ابتدائی، 3 سال متوسطہ اور 3 سال ثانوی، کتنا ہو گیا 12. اور کلیہ میں پڑھا 4 سال یا 5، 17 سال. 3 سال ماجسٹریٹ 20 سال، 2 یا 3 سال ڈاکٹر صاحب ہو گیا، 2 سال اور پھر سفور ہو گیا ہے. لیکن شرک میں پھنسا ہوا ہے. یہ اسکولوں میں پڑھا ہے، دنیا کی پڑھائی سیکھا ہے، دنیا کے لیے سیکھا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھا. اس کے نزدیک نہ توجہ نہیں اتنا ہے، پڑھتے ہیں پاتھا تو روز پڑھتے وہ بھی، لیکن کو یہ معلوم ہے ڈاکٹر صاحب 23 سال پڑھا ہے لیکن یہ پتہ نہیں تو یہ پاتھے میں ہے کیا. شرک کا نمونہ کس طرح ہے، شرک کا کلر کیا ہے، شرک ہے کیا وہ پتہ نہیں. پھنسا ہوا کر رہے ہیں کام شرک والوں کا. اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ٹیبلے پر بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے بولے کیا بات، یہ بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں لیکن ہے مشرک. ان کے اعمال بتاتے ہیں نہیں، ان کی عبادتیں بتا رہی ہیں تو یہ مشرک ہے. کیوں؟ اور پیدا ہوئے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتے مالک علم کون ہے اچھے عمل کرنے والے. جو ناکام والا عمل ہے وہ چاہیے نہیں. بس ان کے بارے میں بتا دیا اس قرآن میں. تو کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی توفیق دے. ادھر جمع ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں دے گا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، نیتوں پر دار مدار ہے. آپ ماشاءاللہ نیت کر کے آئے تو جا کر کے کچھ سنیں، اللہ کی تعریف سنیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف تھوڑی بہت بتائیں مسلمان بھائیوں کو. تو جا کر کوشش کریں اس شرک سے دور ہوتے جائیں. اور تو عبادتیں ہیں نہیں. اگر نماز میں پابندی تو نہیں ہے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، مسجد میں داخل کروں تو یہ پتہ نہیں چاہیے تو مسجد کیا ہے، داخل ہو گیا. اکیلے والے کے پاس اس کو پتہ ہے تو میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، نہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اور ان کا نہیں مانا تو یہ مخالف ہو گیا نہیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا نہیں. اس نے بولا ہے نہیں مالک الملک، اس نے پیدا کیا ہے نہیں، ہمیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے نہیں. ان خالق نہیں امر کیا نہیں، بولا مالک الملک من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی بات مانے گا تو اللہ کی بات مان لیا. پھر کیا چاہیے؟ یہ تو بڑا حکم ہے، بڑا آرڈر یہی ہے نہیں. تو میرا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی جو بات مانے گا وہ میری بات مان لیا، خلاص. تو میں اس کے پیچھے چلتے رہوں بس. وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں داخل کر دے. یہ ہے راستہ بابا، اس راستے پر چلو. اور بولا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا اس قرآن میں، اے ایمان پسند کرنے والے اور جو چاہتے میں مومن ہو جاؤں تو اللہ کے بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کو مانو اور اللہ کی باتیں کو دیکھو، اس کو سوچ کرو، اس کے لیے غور کرو کیا بول رہے ہیں، اور ان کے رسول کی باتوں پر غور کرو۔ اس نے اس کو اختیارات دے دیا ہے، وہ بھی بندے ہیں لیکن اس کو اختیارات دیا ہمیں نہیں دی کیونکہ وہ رسول ہے، اس کو اختیار کر کے نبی بنایا اور رسول بنایا۔ ابھی ان کے لیے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی بھی بات مانو، اس طرح میری بات مان دیا اور منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس دوسرے آیت میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے بندے جو میرا یہ رسول آپ کے پاس جو خطابت یہ لے آئے، رسالات لے آئے، پیغام لے آئے، جو بتائیں آپ اس سے لے لو اور جس سے منع کر لیں اس سے نزدیک نہیں آنا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ابھی وہ مخالفت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سزا بتا دی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ خیال کرے میرے بندے جو میرے رسول کی بات نہیں مانے گا اور ان کے مخالفت کرے گا تو وہ مشرک ہے میرے نظر میں، اور جس کو اتنا سزا دوں گا جو دکھ والا عذاب دوں گا۔ عذاب علیم، آدھا عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، عذاب کائے کو بولتے ہیں؟ سزا کو بولتے ہیں نہیں، ہاں عذاب علیم کائے کو علم، واللہ یہ علم ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں، وہ عربی تو نہیں جانتے ہیں، ڈاکٹر عربی بیٹھا اس کو کیا بولے کیا ہے، نا بوا فی علم ہے نا، فی ادھر تکلیف ہے، تکلیف والا عذاب دے دے گا۔ ہاں تو خیال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باتیں مانیں اور ان پر عمل کریں، بس تو پھر کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ تو آئیے تو سورۃ زمر میں جو آیتیں پہلے بھی اس کا بیان کیا گیا ہے اور آج بھی کچھ تھوڑے بہت آیتیں اس میں پڑھ کے اور اس کا بھی کوشش کر لیں اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ توفیق دے ہمیں بھی آپ کو، جزاکم اللہ خیر۔ تو سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان دیا ہے، فرمایا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ میں آپ کے پر میرا رسول یہ کتاب نازل کر رہا ہوں حق کے بارے میں کہ میرے بندوں کے لیے تو حق بتاؤ، بیان کرو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، آپ کا کام ہے پہنچانا پیغام میرا، سناؤ ان کو، وہ جو مان لے گا اور عمل کرے گا تو آپ نہیں لے کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، آپ نے نفس کے لیے کر رہے ہیں، اور وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی پسند کیا تو آپ نہیں لے کر رہے ہیں، وہ ان پر ہی گمراہیوں پر چلتے رہیں گے۔ دو راستے ہیں نہیں، تیسرا ہے نہیں، بس بولا نہیں یہ میں آپ کے پر یہ کتاب نازل کا حق کا کتاب ہے لوگوں کے لیے، میرے بندوں کے لیے، للناس بالحق، حق کی باتیں ہیں کس لیے؟ اول اس کو کیا بولا جاتے ہیں؟ کلام اللہ بول رہے ہیں نہیں، یعنی
یہاں اردو میں کلام اللہ بولتے ہیں نہیں اس کو، یہاں کوئی نام ہے اور کلام اللہ ہے نہیں. کلام اللہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ باتیں بولتے ہیں نہیں کلام کو. یہ اللہ کی باتیں ہیں. کلام اللہ یعنی اللہ کی باتیں. ترجمہ اس کا کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی بات، یہاں کوئی دوسری باتیں نازل ہوئی نہیں. کیا دوسرا قرآن شریف نازل ہوگا یا یہ صحیح ہے؟ اس پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اس میں ہے کوئی ہاں کھٹکے مٹکے ہیں تو اس میں کچھ ہوگا یا ہاں؟ تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ایک آیت نہیں ایک بولے گا تو ہمیں یہ پسند نہیں تو وہ کافر بن جائے گا. دار مزار تو ادھر ہی ہے. اس پر نہیں عمل کرے پھر کون سا کتاب نازل ہوگا؟ خاص باتیں اور ان کے لیے نازل ہوگا جو ان پر یہ عمل کرے. یہی تو آیتیں ہیں نہیں، یہی کتاب ہیں یا دوسرا کوئی کتاب ہے؟ اس سے اچھا کس نے اس کو کتاب نام رکھا ہے؟ وہ خالق نے رکھا ہے اس کا نام. اس نے ہی بولا ہے شروعات کی کتاب میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ بھی نہیں ہے، کھٹکے مٹکے بھی نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ اللہ فیہ ھدی للمتقین. اس میں 10 ہیں متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہیں گے دھرتی پر. وہ دوسرے کو تو فائدہ نہیں دے گا. کافروں کے لیے دوسرے آتی ہیں. یہ ہے صراط الذین انعمت والوں کے لیے یہ آیتیں ہیں. سمجھ میں آگا؟ تو یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ نے رسول کو، تو جا کر کے سمجھاؤ میرے بندوں کو. تو یہ کتاب حقیقی باتیں ہیں میرے، جنہوں نے قبول کیا اور یہ آپ نے لے یہ راستہ پسند کر دیا صحیح راستہ. جنہوں نے نہیں پسند کیا، مانا نہیں، انہوں نے اس نے خود آپ نے لے خود نہیں پسند کیا صحیح راستہ، اور گمراہی والے راستے کو پسند کر کے ان کے بد کر رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ کا کوئی ان کے پر زور بار نہیں ہے یا نہیں کو آپ ان کا وکیل ہی نہیں. آپ کا ان کے پر چلتے رہیں گے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. خالق میں ہوں اور سزا دینے والا میں ہوں اور انعام دینے والا بھی میں ہوں، حساب کتاب کرنے والا میں ہوں. کسی کا میرے مسئلے میں دخل ہے نہیں. نہ آسمان پیدا کرنے میں کسی کا دخل ہے، نہ زمین پیدا کرنے میں کسی کا دخل ہے، نہیں درخت میں نے پیدا کی اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. یہ جانور جو پیدا کیا اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. انسانوں کا جو انسان جو ان کو پیدا میں نے کیا ہے کسی کا اس میں دخل نہیں ہے. جنات کو میں نہیں پیدا کیا کسی کا اس میں دخل بھی نہیں ہے. ہر چیز کسی چیز میں کسی کا دخل نہیں. یہ ساری چیز کس کی ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض. اللہ کے لیے کسی کا دخل ہے؟ ہاں، تو اس کو بڑا آپ کا کام ہے پہچانا، اور کا کوئی دخل نہیں اس میں. نہیں کوئی ان کا آپ کا نگہبان ہے، نہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. یہ آپ کے خالق کا ان کا ہی ہے یہ کام جو جس کو موت دے یا جس کو واپس کر لیں. جو نیند جو ہے آدھا موت ہوتی ہے. نیند کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نیند کرتے ہیں نہیں تو یہ بھی ایک آدھا موت ہے. پھر اس موت میں یا مالک الملک یا تو مکمل موت دے دیں یا تو واپس کر لیں اور کچھ ڈر کی بات چلتے رہو. تو کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے نہیں. دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر تو خریداری ہو جاتی. یار یہ تو کچھ لے لو، میرا موت تو کچھ دیر سے ہو جائے. یار یہ تو کچھ رشوہ لے لو، میرا موت کب ہوگا؟ 10 دن کے بعد، اور 10 دن بڑھا دو یا 1 سال بڑھا دو. چودھری جو ہے نا بڑے بڑے پیسے والے، وہ تو ایسے کرتے رہیں گے، غریبوں کو مراتے رہیں گے اور خود بیٹھے رہیں گے کیونکہ بزنس ہے. لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو اگر بندے میں ہوگا تما ہو جائیں گی، اس میں سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھا لے. آج کل بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس باتوں کے. جب اس کو کنٹرول دیا کسی چیز کو تو ہاں
یار یہ تو میرے ہاتھ میں میں کر سکتا ہوں یہ. تو اس کا مطلب اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. نوم جانتے یا نہیں جانتے؟ عربی میں جانتے ہیں نوم کیا کو بولتے ہیں؟ نوم سونے کو، نیند کو بولتے ہیں. نہیں، وہ جو نیند میں نہیں مرتا ہے جس کو اجازت مل گئی یہ بھی الحمدللہ بولتے ہیں. نہیں یقین نہیں تو ہمارا یہ جو سانس نکلے واپس داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، گارنٹی نہیں ہے. نہیں سویا آدھا موت تو آ گیا، باقی آدھا موت ہے اس کے قبضے میں نہیں آ گیا ہمارے قبل، تو وہ اس کی مرضی ہے. چاہے ان کو اور اجازت دے دے ایک دوسرا نیا دن، چاہے نہیں دے وہ ان کے ہاتھ میں. اس نے تو لکھ دیا ہے اس کا دن کتنے، لیکن پھر بھی ان کے کنٹرول میں. جب ہی چاہے گا تو اس میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. یہ ابھی نیند میں پڑ رہا ہے، ابھی جس کو چاہتے ہیں تو ان کو کنٹرول میں کر دیا تو مر گیا ادھر خالا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور دوسرے کو ساتھ دوبارہ اس کو چھوڑ دیا جاؤ اور جو ٹائم آپ کا آئے گا تو پھر آپ کو بھی پکڑا جائیں گے. وہ صبح سے نیند سے اٹھا تو بولا الحمدللہ الذی احیانی من بعد ما اماتنی. یہ دعا پڑھیے کبھی. ہاں حسن المسلم کی ایک کتاب ہے، 2 ریال میں خرید کر لو. یہ سنت کے مطابق دعائیں ہیں، اس کو استعمال کرتے ہو. یہ ہے دعا اٹھنے کی، نیند والے کی. الحمدللہ الذی احیانی من بعد ما اماتنی والیہ النشور اصبحنا واصبح الملک للہ الواحد القہار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. صبح اٹھا نیند سے یہ باتیں کرنے شروع کیا. اللہ مہربانی میرے پر، الحمدللہ الذی احیانا من بعد ما اماتنا. میرا آدھا موت تھا، اس میں سے ہمیں زندہ کیا ہے دوبارہ دھرتی پر. یا رب لک الحمد من بعد ما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے دھرتی پر گھومنا پھرنا، چلنا، کھانا پینا، کمانا، اور ہمیں ایک دن اضافہ مل گیا. تو اگر جو ہوگا ہوشیار تو یہ جو اضافہ دن مل گیا تو اس میں بھی کچھ آخرت کے لیے ثمر بنا رہے گا. اور جو ہوشیار نہیں ہوا تو دنیا کے تاریخ میں لگ جائے گا. 100 نکل گیا یہ بچہ ہے، یا 200 نکل جائے گا، 50 بن جائے گا. 20 ریال کے بھی لیے دن چلا گیا خامخواہ. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہوشیار آدمی جو ہوگا نا اور اللہ کا بندہ جو صحیح ہوگا وہ تو شکر کرے گا. جو الحمدللہ شکر کرے نا، الحمدللہ الذی احیانا من بعد ما اماتنا. یہ ہمیں آدھا موت دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، 1 لاکھ شکر ہے جو ابھی ہمیں اور فرصت دیا ہے. ہمیں پھر 2 دن جو 4 دن جو 6 یا 10 دن یا 1 مہینہ، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال میں نے کچھ نہیں کیا تھا، آج پتہ پڑ گیا، آج تو کچھ کر لیں تو کل کے لیے یہ تو کام آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان پسند کرنے والے کچھ خیال کرو، اللہ کا خوف کرتے رہو اور دیکھیں تو کل کے لیے کیا ہیں. کل کے لیے وہ قیامت کا دن پتہ نہیں کل جائے. آپ کا قیامت کب ہوگی؟ جب آپ مر جائیں گے، وہ دن آپ کا قیامت کا آ گیا. ایک تو قیامت بڑی ہے، وہ سارے کے لیے جمع ہوں گے، سب مخلوقات کائنات حساب کتاب کی. اور ایک قیامت ہے ان ہر بندے کی الگ الگ قیامت بھی ہے. بس ادھر سے سانس نکلا، مر گیا، اٹھ گیا، ادھر قیامت بن گئی ادھر اس کی. ابھی ادھر آرام ملے نہیں ملے وہ اس کے اعمال کے مطابق. ہاں تو یہ جو آپ کو قیامت سے بچ گیا، چھوٹی قیامت سے، اور آپ کو فرصت ملی ایک دن، تو کچھ نہ کچھ کرتے رہو. کچھ نہیں کچھ عمل کرنا. تو بولتے ہیں نہیں وہ یہی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے تھے. ہمارا کیا کون سا مشکل ہے؟ اس نے تو سکھایا نا ہمیں کیا پتا. تو ہم یہ باتیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کریں گے. ہمیں پتا تھا کس نے سکھایا باتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں. تو وہ جو ہیں اللہ ہدایت دے ان ملوں کو، وہ جو مرغی مسلم والے جو یہ باتیں ان کو نہیں پتا تھا. ایسے بتاؤ صبح
اٹھے نیند سے، وہ دوسرا کتاب دے گا، وہ وظائف کبرا وہ ایسے اٹھا رہے گا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس میں گپے سپے کے بغیر اور کچھ ہی نہیں ہے۔ حدیث لکھے ہیں وہ کیا نہیں، اس کا حوالہ ہے اس دعا کا نہیں، پھر یہ حدیث کدھر سے لے، یہ دعا کدھر سے آپ لے؟ بولا مولانا صاحب خواب میں دیکھا تھا۔ یہ خوابوں کا مسئلہ ہے، یا سند چاہیے، دلیل چاہیے نہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل مانگا، اللہ سے مانگا، میں تو بندے سے مانگ رہا ہوں نہیں، لیکن نبی کریم ابراہیم علیہ السلام اللہ کا رسول اور ابو الانبیاء اور اولو العزم اور خلیل اللہ، پھر بھی اس نے دلیل مانگا ہے مالک الملک سے، یا اللہ ہمیں دلیل دو۔ تو یہ آپ کیسے زندہ کرتے ہو، کیسے مارتے ہیں؟ ہمیں تو دلیل ہی نہیں پوچھتے، وہ جو دے دیا مولانا صاحب یا مولا صاحب نے، وہ اس کو پھر عمل کر رہا ہوں۔ بھائی یہ میرا زندگی برباد تو نہیں ہے، صحیح باتیں بتاؤ۔ ایک لفظ صحیح ہوگا، لاکھوں لفظ جعلی ہوگا، کام نہیں دے گا، وہ ممکن شرک تک پہنچ جائے گا۔ اٹھارین سے بولا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسرے کو اجازت دیا، آزادی دیا ایک دن اور، یا جو دن ان کا مقرر کر دیا اس دن تک، بولا آپ واپس ہو جاؤ بس۔ ہاں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ان کے لیے سوچ سمجھ والے کے لیے سوچے گا سمجھے گا۔ تو یہ بھی کس مالک کا ملک میں ترتیبات ایسی بنائی ہیں، نیند میں، موت میں، یہ وہ، اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں اور آزادی اس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ نہیں، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، آزاد گوئی کرتے ہیں، نیند میں آدھا موت دیا، پھر آزاد دے دیا، آزادی دیا تو کچھ کرتے رہے۔ لیکن یہ ہے جس طرح علم جو نہیں ہے تو وہ یہ حالت بنتی ہے۔ اس کی وجہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم العلم فریضہ علی کل مسلم والعلم بالتعلم، علم سیکھنے کے علاوہ علم نہیں حاصل ہوگا کسی حالت میں۔ آپ چائے بنائیں گے تو پھر بھی سیکھنا پڑے گا چائے کس طرح بنے گی، یا ایسے بناتے ہیں آپ کہربائی ہونا چاہتے ہیں، جب علم ہوگا تو آپ کہربائی ہو سکتے ہیں۔ مہندس رواجی بن رہے ہیں تو وہ اس کو بھی جب نہیں سیکھے گا کسی کے پاس تو اس کو یہ پتہ نہیں پڑے گا یہ ریڈیا کیسے بنے گا، یہ خطبان ہو گئے، یا ٹی وی کیسے بنے گی، یا یہ مسجل کیسے بنے گا، یا دوسرا آدمی ہو اس کو علم ہوگا تو یہ اینٹیں کیسے لگانی پڑے گی، اینٹ کے پر کیسے پھنسانے پڑے گی، وہ جب سیکھا تو پتہ پڑا نہیں۔ تو علم بھی ایسا ہے نہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، یا انہوں نے جو بندے میرے ہیں اور انہوں نے آپ نے لے کوئی سفارشی اپنے طرف سے بنا لیا ہے۔ سفارش ہیں تو اللہ کے پاس سب بھی ہے، بس کسی کے کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ جب اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، نہیں تو ساری شفاعت ان کے پاس۔ بولا نہیں آیت کرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کن کو جرت ہے جو سفارش کرنے کسی کے لیے بغیر اللہ تعالیٰ کے اجازت سے؟ یہ آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا معنی پتہ ہے، یہ مشکل ہے۔ بس علم ہوگا تو پتہ پڑ جائے گا۔ تو یہ جو سفارش ہوتی ہے نہیں، شفاعت کو بولتے ہیں سفارش، سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو شفاعت ہیں وہ یا جو یہ سفارش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آیت الکرسی میں 5 مرتبہ یہ وظیفہ بنا لیا، 6 مرتبہ، تو یاد رہیں تو یہ سفارش کسی کو بھی نہیں مل سکتی الا جب اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اجازت دے گا نہیں، بھائی آپ اس کے لیے سفارش کیا ہے، ہاں چلو آپ کر لو اس کی سفارش۔ جب میں آپ کہیں پر ناراضی نہیں ہوں گا تو اجازت نہیں ہوگا تو آپ کو ضرورت ہے شفاعت کرنے کی۔ آپ جو آئے گی مثال طور باہر کے کہہ کے لے آئے، بھائی میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، اس کی سفارش کرنی ہے، جب میں آپ کو اجازت دوں گا تو آپ سفارش کریں گے یا ایسے آپ نے طرف سے کر لیں گے؟ ہاں
ضرور اجازت دینی میں شفاعت کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں نہیں. ہاں تو ہم بولے گا بھائی یہ نہیں تو رہی نہیں سفارش کی ضرورت نہیں. ان کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہوگا نا کس نے کیا کیا تھا، تو آپ کو کیسے سفارش کی اجازت دوں گا؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو تو ظاہری پتہ ہوگا لیکن باطنی کا تو پتہ نہیں ہوگا نہیں. تو اس کی وجہ سفارشیں ساری کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ قرآن شریف یہ بھی سفارشی ہوگا، یہ بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا، روزہ میں سفارش کرے گا، اچھی کام جو وہ بھی سفارش کرے گا. اولاد بابا کے بارے میں وہ بھی سفارش کر سکتے ہیں، بابا اولاد کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بارے. استاد شاگرد کے لیے سفارش کر سکتا ہے، شاگرد استاد کے لیے سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے جان چھڑانے کے لیے. یہی مقصد ہے. لیکن جب وہ اتنا اس نے ایسے کام کیے جو سفارش کے قابل ہی نہیں ہے، ناراض اتنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں اس کو اجازت دیں گے اس کو سفارش کرنے والے کو. بولا نہیں اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے سوائے آپ نے لے سفارشی بنا لیا. ان کی کیوں عبادت کریں؟ بولا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. آپ ان بتوں ستوں کے سامنے ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں، 24 گھنٹہ سو رہے ہیں ادھر، اور اس کی ہاتھیں ان کے سامنے باندھ رہے ہیں. کائی کے لیے بولا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو ملامت دے رہے نہیں مالک کفار قریش تھے، ان کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ان کو بتاؤ، تو انہوں نے دیکھو انہوں نے کیا، ان کو سمجھاؤ. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے آپ نے یہ سفارشی بنا دیا، ہاتھوں کا سفارشی بنایا ہے. یہ بیوقوف بندے نہیں ہیں میرے. ہاں قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، یہ اصل میں تو عقل تو ہے ہی نہیں اولن، چاہے بت ہوئے چاہے مولانا صاحب ہوئے، عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس. اولو كانوا لا يملكون، ان کے کنٹرول میں تطویر بھی نہیں ہے جب مریں گے. ابھی تو زندہ ہیں، اس کے پاس 10 ریال 20 ریال 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ، تو وہ بھی میں دیا ہے ان کو. ہاں انسان کو کون دیتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا خود نے آپ نے سے طاقت سے بنایا. قارون تو یہی بتایا نہیں کہ میں آپ نے ہمت سے کیا ہے، جب مال پھنس گیا جب ایک لفظ کے وجہ سے بولا یہ میں آپ نے ہمت سے اور آپ نے کمائی کی وجہ سے، اور میں یہ تھا کیا وہ کیا، یہ سارے مال اس کے ذریعے میں جمع ابھی تک. فخسفنا به وبداره، ان کے گھر اور ان کے جو ساتھی جو بھی تھے ان کو بھی، وہ کبھی بتائیں گے انشاءاللہ، تو ان کو بھی سارے کو زمین اندر پھنسا دیا قیامت کے دن تک. تو یہ جو ہیں ان کے پاس کچھ ہیں بھی نہیں. ایک ہوتا ہے کسی کے پاس ہیں چیز، وہ آپ کی جان چھڑائیں، ان کے کنٹرول میں کچھ ہی نہیں. مرنے کے بعد تک تکمیر بھی نہیں ہوگا. ابھی تو دھرتی پر ہے ان کے پاس 10-20 ہزار لاکھ کو 10-20 ہزار 10 لاکھ 20 لاکھ دے کر کے آپ کی موت سے تو بچا دیں. موت تو آنے والا ہے نہیں، یہاں ہے کوئی بچ گیا موت سے؟ ہے کوئی ادھر پاکستان میں کوئی موت سے بچ گیا ہوگا؟ یا مصر میں سنا ہے کبھی وہ موت سے بچ گیا ہے؟ یا ادھر اردن میں یا لبنان میں یا کدھر موت یہ دیا اور موت سے بچ گیا سفارشی سے؟ مالک المولا یا یہ سوچنے والا نہیں ہے، سوچتے نہیں کیا رہے. ہاں قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، یہ عقل دار نہیں ہے. قل للہ الشفاعة جميعا، یہ جو بھی شفاعت ہیں سفارشیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کی مرضی. للہ الشفاعت، یہ شیخ میں تو پیر صاحب نے بولا تھا میں آپ کی جان چھڑاؤں گا، یہ کدھر گیا وہ ادھر، یہ پڑھا نہیں میرے گھر، پڑھا ہوگا لیکن اندھیرا ہے ان کے اندر. انا لا تعمل ابصار
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دل نابین ہے، آنکھیں نابین ہے، پڑھتے دیکھتے لیکن تجوید کا پتہ نہیں ان کو، واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پر لگا دیا پردہ۔ بولا نہیں، بولو میرا رسول کو، قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، جمع ہوتے، آپ عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ سفارشیں کس کی ہیں سارے؟ ہاں، کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ جميعا۔ کیوں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ملکت ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے آسمانوں میں چاہے زمین میں، تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ مرنے کے بعد اس کے پاس تکمیر بھی نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، ان کو بتا پھر آخر میں نہایت میں آپ واپس ہو جائیں گے اپنے خالق پر۔ ہارے ہو رہے ہیں، سب واپس ہو رہے ہیں، دیکھ رہے مر گیا، مر گیا تو کدھر گیا؟ اس کا کدھر واپسی ہو گئی تھی؟ یہ جو مر رہے ہیں ادھر، باہر تو چھوڑو، ادھر تو باہر تو مار ملک کدھر ایک مرے گا اور کبھی ادھر مرے گا، ادھر سارے مزید میں مارا مل جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں، اور اس کو کدھر لے جاتے ہیں؟ جنت البقیع میں اندر مثال۔ ہاں تو واپس ہو گیا، وہ اس کا رجوع کدھر ہوئے؟ وہ خالق کے پاس آ گیا۔ آہا، دھرتی میں آپ کو جیسا فرصت لیکن آپ نے کوئی فکر نہیں کیا۔ ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کا اکیلا نام آئے گا، اکیلے اس کی تعریف ہوگی، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کو ملایا نہیں بت شد کو، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے اکیلے کی بات نہیں پسند ہے، لیکن ان کے ساتھ ملاوٹ چاہیے اس کو۔ اشمئزت قلوبہم، ان کی دلیں جو اس میں اندر پھٹ کے پڑ گئے۔ میرے پیر صاحب کا، مرشد صاحب کا تو ذکر کہے ہی نہیں، اللہ کا فقط کر لیا، یہ کام مزہ والا نہیں۔ یا بت ہوگا جس کا وہ اس کا سلیکٹ ہوگی نہیں، اس کا وہ چاہے گا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بولا جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، کون سے یہ دلیں کہ یہ اس میں کٹ کے پڑ جائیں؟ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کو آخرت پر ایمان ہے نہیں، باتیں والا ایمان ہے، ادھر والا ہے نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اب اگر ان کے سامنے آپ ذکر کریں گے بت صاحب کا، پیر صاحب کا، مرشد صاحب کا، بغل صاحب کا، فلانے صاحب کا، چودھری صاحب کا، اللہ کے ساتھ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بولے پھر تو یہ مشکلیں ہو جائیں گے، ہنستے رہیں گے، یا اللہ دیکھا نہیں، تعریف ہو رہی بزرگ صاحب کی، تعریف ہو رہی مرشد صاحب کی، تعریف ہو رہی خود شد کیا جو بھی اس کے نظر میں جس کی اس کا چاہ ہوگا۔ اکیلا اللہ کے بارے میں وہ دے بتائے مالک الملک، یہ میں بتا رہا ہوں، یہاں اللہ نے بتایا ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، اس میں من دون اللہ، ان کے دلوں میں الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے اندر ایک آخرت کا کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، اگر پتا تو کیا ہوگا تو پھر جناب تبدیلی ہو جائے گی، علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اس کا ذکر آئے گا سوا اللہ کے، تو پھر اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مشکلیں ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے، بس یہی تھا برابر، یہ برابر باتیں ہیں، وہ اللہ اکیلا صحیح نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان کو بولو وہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمان بنایا، ان کی ترتیب بنایا، ان کی طریقے ترتیبات بنانے والا، اور زمین بھی بنایا۔ عالم الغیب، غیب کا عالم وہ ہے، کسی کے پاس غیب ہے؟ ہاں،
وہ لوگ تو بولتے ہیں اس کو غیب کا پتہ ہے یا سے یہ جو ہیں لا حول ولا قوت، اللہ کو بھی جھوٹا کرتے ہیں ان کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، ابھی غیب کا جو پیچھے والے کے بعد ان کو ان کا پتہ ہے، اور دیکھنے سامنے والے کی چیزیں بھی ان کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن وہ تو دعویٰ یہی کر رہے ہیں یہ علم الغیب ہے ان کے پاس۔ ان کے بعد ان کا مطلب تو یہ ہے مشرک صاحب، ہاں وہ ان کو بتاؤ تو کون فیصلہ کرے گا آخر میں؟ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یا اللہ آپ ہی فیصلہ کریں گے آپ نے بندوں کے بیچ میں جو بھی ان کے بیچ میں اختلاف ہو چکے ہیں یا ہوئیں گے، ان کا حکم کون فیصلہ کرے گا؟ دوسرے کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آئے گا، نہیں مطلب فیصلہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، انبیاء کرام کر سکتے ہیں، رسول یا جو بھی ہے فیصلہ کرنے والے ہیں بہت، لیکن وہ جو فیصلہ جو ہونا چاہیے حقیقی اور حق والا وہ کون کرے گا؟ تسلیم کر لیا بندے نے۔ انت تحکم بین عبادک، اختلافات بہت ہے نہیں بات، وہ بولتا ہے اس کا میں عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کے نزدیک کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، مانتا ہی نہیں رسول کی باتیں، آپ نہیں چلا رہے تو ان کی ادھر پتہ پڑ جائے گا، اور فیصلہ بھی کون کرے گا؟ وہ ایسا والا وہ اس کو نہیں، اس کو کسی کو ضرورت نہیں فیصلہ کرے ادھر، وہ خود مالک الملک کرے گا، خود مالک الملک خود کرے گا، ایک ایک کے ساتھ چن چن کر کے حساب کرے گا، وہ اسرع الحاسبین، اور تیزائی سے بھی یہ بھی حساب کرنے والے ہیں نہیں، سارے کے سارے ان کے آپ کچھ نہیں ہے، خالق و خلق ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آئے گا نہیں، جنہوں نے یہ ظلم کر چکے ہیں قیامت کے دن تو جو بھی ان کے نہیں کنٹرول میں ہوگی، اگر ادھر قیامت کے دن چاہے سونا ہو جائے نہیں، دھرتی بھرا ہوا ہے اور ان کے اضافہ اور بھی ہوئے نہیں، وہ دے کر کے جان چھڑائے بس۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر نہیں یہ ظالم جو ظالم ہو چکے ہیں اگر ان کے خیال میں یہ ہوگا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، جو بھی دھرتی پر ہیں جو بھی موجودات ہیں، چاہے سونے ہیں پیٹرول ہیں جو بھی آپ دیکھو جو بھی ہے، وہ مثلہ معه، ان کے بھی اور بھی اتنا ہونا چاہیے، ہو گئے نہیں ان کے پاس، وہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ یہ دے کر کے اور ابھی بھی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نظارے اور یہ عذاب کے نمونے دے کر کے جان چھڑاؤں بس۔ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بولے گا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں، بس پاگل ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں جا کر کے ادھر اس طرح پھنسوں گا، ادھر تو بہت اڑ رہے تھے اور آپ نے گپے سپے لگا رہا تو آپ نہیں باتیں آگے کر رہے تھے، نہیں رسول کی بات آگے کیا، نہیں اللہ کی کیا، نہیں رسول کی کیا، نہیں کسی عالم کی، اللہ کے جو وارث ہے کسی کا فکر ہی نہیں، اس نے آپ نے اس مرضی کے پیچھے لگے، ابھی جب ادھر آ گیا تو پھنس جائیں گے، بولے ان کو پتہ نہیں، وَبَدَا لَهُم، ان کی مرضی تھا، یہ خیالات بہت تھے، من اللہ، اللہ یہ کرے، اللہ کریم ہے، اللہ مطلب یہ ایسے ادھر ہی ہوتے نہیں، سارے ایسے بولتے ہیں نہیں، ہاں ما لم یکونوا یحتسبون، ان کا حسبان بھی نہیں تھا تو یہ کوئی چیز ایسے ہو نہیں سکتا، یہ سب مشکل پیدا ہوگا، اور ذرا آ کر کے یہ آدمی یہ صفحہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دیا، اور اگلے انشاءاللہ ہفتے میں جمع ہوئیں گے اور یہ صورتیں اس میں بہت باتیں اس کو انشاءاللہ آخر تک ختم کر لیں گے تو پتہ پڑے گا کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مراد، و میرا بھی
اللہ تعالیٰ میں کون سا مراد حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہمیں بھی اللہ توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، سننے اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کرے تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو مشکل میں نہیں پڑ جائے۔ ادھر وہ ایسے ایسے ملائک ہیں دوزخ میں، وہ تو دل کی سختیاں اور بہرے، سنتے بھی نہیں کسی کا، روئیں گے یا نہیں روئیں گے، ان کو پتہ نہیں تھی رو رہے یا ہنس رہے ہیں، وہ بس ان کا کام ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرے گا جو ان کو حکم ملا جائے گا بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔